جمہوریت اور سیاسی شعور کو اجاگر کرنے کے لیے تسلسل کے ساتھ سیمینارز اور ڈائلاگ کا انعقاد کرتی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ علم دوستی، کتاب دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے کتب کی تقاریب رونمائی بھی منعقد کرتی ہے، صاحبان کتب کے ساتھ بھی گفتگو کا انعقاد کرتی ہے۔ تو شہید بھٹو فاؤنڈیشن کے کام اور اس کے جو تعارف ہے اس کے لیے میں چیئرمین شہید بھٹو فاؤنڈیشن جناب آصف خان صاحب، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تنظیم کا تفصیلی تعارف کروا دیں۔ بہت شکریہ آصف خان صاحب۔ شکریہ. I warmly welcome all of you here. بھٹو شہید فاؤنڈیشن، مختصر سا تعارف تو فہیم نے کروایا ہے. یہ 2004 میں بھٹو شہید، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے دبئی میں اس کا قیام عمل میں لائی تھیں، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ڈیموکریسی کو پرموٹ کرنا، ہیومن رائٹس کو پرموٹ کرنا، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کو پرموٹ کرنا. تو یہ ایک این جی او ہے، ہم پارٹی کا کوئی ونگ نہیں ہے، کوئی الائڈ ونگ نہیں ہے. ہم بحث مباحثہ کراتے ہیں، پینل ڈسکشن کراتے ہیں، سیمینار کراتے ہیں. اب کچھ دنوں کے بعد انٹرنیشنل وومنز ڈے آ رہا ہے، اس پہ ہم ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح تمام یو این او کے جتنے بھی دن ہیں، منورٹیز کا ہو، یوتھ کا ہو، ہیومن رائٹس ڈے ہو، اس پہ ہم تقریبات کرتے ہیں. اور کتابوں کی بھی جو ترقی پسند ادیب ہیں، ماڈرن، سیکولر، لبرل، ان کی کتابوں کو بھی ہم پرموٹ کرتے ہیں، ان کی کتابوں کے بھی یہاں ہم فنکشن کرتے ہیں. لیکن بیسکلی ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ ہیومن رائٹس پہ کام کرنا ہے. تو میں تو اس سبجیکٹ کے بارے میں اتنا نہیں بولوں گا، لیکن میں نے ان کی کتاب انہوں نے مجھے دی تھی، وہ میں نے کچھ پڑھی ہے. بڑی تھاٹ پرووکنگ، بڑی سیریس اور بڑی ویل ریسرچ بک ہے، اور انہوں نے بہت بڑی اچھی تحریر کی ہے. لیکن میں، چونکہ آپ اس پہ مزید بات کریں گے، مجھے تھوڑی کنفیوژن ہوئی. جو میں سمجھتا ہوں جو میرے بعد ایکسپرٹس آئیں گے وہ میری کنفیوژن دور کریں گے، کیونکہ جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ ایک جو بگ بینگ تھا 300.5 بلین ایئرس اگو، اس کے بعد پھر 2-3 ریولوشنز آئیں. ایک کوگنیٹو ریولوشن آئی، ایک پھر وہ آئی ایگریکلچر ریولوشن آئی، پھر انڈسٹریل ریولوشن آئی. تو یہ 3 بڑے کافی گیپس کے بعد آتی رہیں. لیکن آخر میں جو سائنٹیفک ریولوشن آئی، جس کی لائف غالباً 300 یا 500 سال ہے زیادہ سے زیادہ، اس میں پھر بے تحاشا معاشرے نے ترقی کی. تو مجھے صرف جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں، جو ریلیجن امیلگامیٹ ہوا ہے، مسٹسزم اس میں ڈالا گیا ہے، اور ریلیجن بھی ڈالا گیا ہے، سائنس بھی ڈالی گئی ہے، اس سے مجھے کچھ تھوڑی سی عوام سا پیدا ہوا ہے. کیونکہ میں جتنی میں نے پڑھا ہے، میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا آتھر سے بھی، آپ سے بھی، کہ سائنٹیفک تو وہی ڈارون والی ایوولوشن ہے جس کو میجورٹی لوگ مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، یہ درست ہے. اور مذہب کا اس میں سردار صاحب کی کتاب میں بہت ذکر ہے، بہت زیادہ. میرا خیال ہے جب سائنٹیفک ریولوشن آئی، اس کے ساتھ مذہب کا مسئلہ کافی دب گیا، بلکہ جو چرچ کا ہولڈ تھا وہ کم ہو گیا، اور سائنٹیفک ریولوشن نے اوورٹیک کر لیا، ہر چیز کو اوورٹیک کر لیا. تو مجھے یہ تھوڑا کنفیوژن ہے کہ آپ کس طرح مسٹکس کو بھی، صوفیز کو بھی، مذہب کو بھی، اس ساروں کو املگامیٹ کر رہے ہیں بیچ میں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، جہاں تک مجھے سمجھ ہے، کہ سائنس نے بے تحاشا ترقی کی، اور سائنس کی وجہ سے ہی، اور سائنس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اگنورینس پہ یقین رکھتے ہیں کہ آئی ایم اگنورینٹ، مجھے دوسرا چیز بھی دیکھنی چاہیے، اور چیزیں بھی دیکھنی چاہیے. لیکن اس کتاب میں تو یہی مجھے لگ رہا ہے کہ ایک فائنل چیز ہے جو ریلیجن کے حوالے سے ہے، جو ریویل ہو گیا ہے، اینڈ دیٹ از فائنل، دیٹ کی ناٹ بی چینج. لیکن اگر وہ چینج نہیں ہوا تو پھر سائنس کیسے ترقی کر سکتی؟
یہ 2-3 میرے ذہن میں کنفیوژن تھی. میں سمجھتا ہوں کہ مقررین بھی اور آتھر بھی، چونکہ انہوں نے بڑی ریسرچ کی ہے اور بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، اس میں اس کو زیادہ ایلیبریٹ کریں گے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. لیکن میں اپنے ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ سائنس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور نہ کہ مذہب یا صوفیزم. ٹھیک تھے، یہ بادشاہوں نے رکھے ہوتے تھے سائنٹیفک ریولوشن سے پہلے، لیکن انہوں نے وہ اپنی چاپلوسی کے لیے رکھے ہوتے تھے، فلاسفر بھی، پوئٹ بھی، تھنکرز بھی، لیکن ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی سائنس میں. سائنس کی کنٹریبیوشن اس کے بعد آئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے میجر یا پرائمری رول جو بنتا ہے وہ سائنٹیفک ریولوشن کا بنتا ہے. آپ کی بہت بہت مہربانی، شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر وقاص مسعود صاحب. پروفیسر صاحب قوم سیٹ میں اس وقت فزکس کے پروفیسر ہیں. یہ ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان فزیکل سوسائٹی. اس کے علاوہ جناب کو 2012 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا، اور سلام پرائز آف فزکس 2009 میں ان کو ملا. مزید یہ اپنا تعارف خود کرائیں گے. ایک پیور فزسسٹ ہیں میرے نظر میں، اور میری ان سے ابھی کوئی بات ہو رہی تھی، میں لاجک کی بات کر رہا تھا، یہ فزکس میں پاسبلٹی کی بات کر رہے تھے. تو میرے خیال سے اگر ہم پاسبلٹیز کی بات کریں تو پھر آپ کا اور ان کا کوئی کلیش نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی کنسرن رکھتے ہیں. تو اب آپ سے میں ملتمس ہوں کہ کتاب آپ نے پڑھی ہے تو اپنا جو ایکسپرٹ اوپینین ہے اس پہ، اسے ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تو میں جو ہے وہ کیونکہ سائنٹسٹ ہوں تو نقطۂ نظر بھی چیزوں کو دیکھنے کا سائنسی ہے. تو یہ جو کتاب سردار صاحب نے لکھی ہے تو اس میں انہوں نے تمام جتنے بھی ہیومن کنسرنز ہیں، کیونکہ اسپیکٹرم آف ہیومن ایگزسٹنس جو ہے وہ تو بہت براڈ ہے. ہماری صرف جو نیڈس ہیں وہ مٹیریل نہیں ہے، اسپریچول بھی ہیں. تو مین از اے اسپریچول اینیمل. So of course there are certain things that he needs to cater. But when we are doing science, so science is like I see something, I observe something. مشاہدہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. تو observation is the first step, and then you draw a conclusion. So there are two ways. The first thing is an experiment. اگر آپ لوگ تھوڑی بہت سائنس سے واقفیت رکھتے ہیں تو جو نیوٹنس فرسٹ لا ہے، سیکنڈ لا بھی کہہ لیں، فرسٹ بھی F=m میں ہے. تو یہ کاز اینڈ افیکٹ جو ہے یہ کوئی میرے دماغ کی اختراع نہیں ہے، یہ ایک ایکسپیریمنٹل جو ہے انڈیور کا نتیجہ ہے کہ میں ایک فارمولیٹ کر لیتا ہوں اور F=ma لکھ دیتا ہوں. تو F فورس ہے اور A ایکسلریشن ہے، M ایک پروپورشنالٹی کانسٹنٹ ہے. تو یہ چیز میں اس کو فورس لگا رہا ہوں، یہ ایکسلریٹ ہو رہی ہے. اب اگر کوئی چیز بغیر کسی وجہ کی ایکسلریٹ ہو رہی ہے تو یہ اس میں بہت مسٹیریس بات ہوگی. لیکن کائنات میں ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے جہاں پہ آپ فورس لگا رہے ہیں اور کوئی چیز ایکسلریٹ خود سے ہی ہو رہی ہو. یہ ایک امپیریکل لا ہے. اس کا میرے پاس کوئی فرسٹ پرنسپل سے ڈرائیو نہیں کر سکتا، لیکن اس کی بنیاد پہ میں تمام چیزیں ایکسپلین کر سکتا ہوں. اور اس کی بنیاد پہ ہم نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہم ایک یونیورس کا حصہ ہیں، یہ سولر سسٹم ہے، اس کا جو سن ہے، اس میں جو پلانٹس جس ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں موشن، وہ ایلپٹیکل موشن ہے. Kepler was extremely skeptical. He was extremely perturbed about this finding that the planets do not, execute circular motion. Instead, they execute the elliptical motion. Why was he so perturbed? He was perturbed because circle is associated with symmetry. Circle is associated with impeccableness. So he was not comfortable, but that's how the universe works. سملرلی جب گیلیلیو کو ابھی ہمارے ہاں بار بار کہا جاتا ہے، ہم بہت کم لوگوں کو، شاید ہمارے سوسائٹی میں تو بچوں کو اب کم بتایا جاتا ہے کہ گیلیلیو کو انکویزیشن میں بھیجا گیا. کیا گیلیلیو نے کہا؟ گیلیلیو نے یہ کہا کہ جو ایک میسو آبجیکٹ ہے اس کے گرد جو ہے وہ جو لیس میسو آبجیکٹ ہے وہ ریوالو کرتا ہے. اب آپ کی جو کریشن آف ارتھ ہے کہ مین واز یہ ارتھ جو ہے یہ کراؤن آف کریشن ہے، دیٹس وائی مین واز کریٹڈ. اینڈ ناؤ یو کم ٹو ریئلائز کہ ایک سن ہے اس کے گرد آپ گھوم رہے ہیں. دا پرابلم از ناٹ دس. ریلیٹیوٹی کے مطابق یہ سورج ہے، اس کے گرد زمین گھوم رہی ہے، یا میں زمین میں وہ سورج گھوم رہا ہے، دیر از نو پرابلم ایٹ آل. دی انکمفرٹیبل ٹروتھ از
that it's a massive object around which everything revolves. So it is not you who is the center, it's the sun which is the center. Sun is giving life, it's not the earth which is giving life. Earth on its own is nothing. So یہ uncomfortable truth ہے. یہ آپ کی وہ تمام جو آپ کے اپنے بارے میں ایک خیال ہے اور وہ فرضی خیال ہے آپ کا. آپ کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, کسی اور جانور کا خیال نہیں ہے, یہ صرف آپ کا اپنے بارے میں خیال ہے. بائی دا وے اٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ جس طرح آپ نے تذکرہ کیا کہ ہم ہی ایک شعور رکھنے والی جو ہے وجود ہیں. ہمیں ہی پتہ ہے کہ ایک دن ہم نے مر جانا ہے. کسی گھوڑے کو, کسی کھوتے کو, کسی ریبٹ کو, کسی ڈانکی کو یہ پتہ نہیں پتا کہ آپ نے ڈانکی کو کہ وہ اس نے مر جانا ہے. اس کو وہ تمام معاملات اس کے لیے وہ مطلب ہی نہیں رکھتے جو آپ کے لیے رکھتے ہیں, کیونکہ وہ بے بہرا ہے. سو پرابیبلی دیٹ از وائی دے سے اگنورینس از اے بلس. تو آپ ایک ایسی اسپیشی ہیں جو ایسی چیز کا ادراک رکھتے ہیں جو باقی لوگ نہیں رکھتے ہیں. تو یہ شعور جو ہے یہ یو نو اٹس ملٹی ایج سورڈ, کہ یہ بہت سی چیزوں میں آپ کو ایک ادراک دیتا ہے, لیکن ادراک جو ہے وہ بہت تکلیف دہ بھی ہوتا ہے. سو یہ جو اس کتاب میں جو مجھے آلدو اٹس فینٹاسٹک ایفرٹ, میں نے اور آل دا مور اسپیکٹیکولر کہ سردار صاحب کی کوئی فارمل ٹریننگ نہیں ہے سائنس میں. اب انہوں نے بہت سی چیزیں پڑھی ہیں, اور آبویسلی جو انہوں نے چیزیں پڑھی ہیں وہ انہوں نے ایک جسے آپ کہیں پاپولر لیول پہ پڑھی. مطلب اس کتاب میں کوئی ایکویشن تو نہیں ہے, یا وہ ٹرینڈ فزسسٹ تو نہیں ہیں جو یہ جان سکیں کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو ہمیں درپیش ہیں. مطلب بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پہ لوگ کہتے ہیں, بٹ ان کو اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ اس لیے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اس سے پراپر واقفیت حاصل نہیں کی ایز اے سبجیکٹ. میں نے بہت فزسسٹ ہیں ان کو سنا ہے, کوانٹم میکینکس میں دیر از اے سپر پوزیشن and cat can be both dead and alive, and you know this is a strange thing that cat can be both dead and alive. The real thing is, for a practical physicist, you make a measurement, and the moment you make the measurement, the cat is either dead or alive. It is not a superposition of two states. It's just that the structure is such that you write something as a superposition, but the moment you make the measurement, you will get a concrete answer. یہ سائنس از این آرٹ آف پریسیجن. آپ شاعری میں, لٹریچر میں, ایون سائیکالوجی میں بہت سے لوگوں کی بہت سے ڈفرینٹ طریقے ہوں گے بات کرنے کے. سائنس میں اگر میں یہ کہوں گا کہ اسٹیبلٹی آف دا اسٹرکچر آف دس بلڈنگ ریکوائرز دیز ڈائمینشنز, دیز فورسز ٹو ایکٹ ہیئر, اس سے آپ ذرا سا بھی ہلیں گے تو یہ تمام عمارت دھڑام سے نیچے آن گرے گی اور سب ہم یہاں ملیاں میٹ ہو جائیں گے. So science is an art of precision. You can't afford to be imprecise. And if I am going to make اسی لیے بڑے سائنسدان جو ہیں انہوں نے بہت سی اسٹیٹمنٹس دی ہیں, اس کے بعد وہ اور انسان آئے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہاں تک اس کی یہ بات درست ہے, اس سے آگے اس کی بات درست نہیں ہے. Then it is also fascinating when you look at science. There is this macroscopic world which is so wonderfully explained by F is equal to ma, but the moment you start looking at the smaller objects, it's the Schrödinger wave equation, it's the quantum mechanics that rules that and governs that universe. So even at the level of the universe, the laws of physics, they are different. So at different scales, different laws govern, but they are unchanging, unflinching. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں پرابلم کیا ہے. یہ ٹروتھ بھی دیکھیں, میں ایک یہ بھی بات کہتا ہوں کہ سم ٹائمز ہمارے ہاں کیونکہ بہت شدت پسندی ہے خیالات کی, تو بہت بڑے بڑے جو فلاسفرز ہیں انیشلی وہ سارے جو ٹریڈیشن میں دیکھیں آپ, وہ پریسٹس تھے. وہ لوگ تھے جو چیزوں کے بارے میں سوچتے تھے لیکن ان کو ابھی ایک فارمل ایجوکیشن آف تھنگس نہیں تھی. جسٹ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں. فار انسٹنس, واٹ از دا ڈیفینیشن آف اے گاڈ؟ گاڈ از بائی ڈیفینیشن omnipotent. And omnipotent is somebody who can do whatever he wants to and gets away with it. So then the question is, which was a very uncomfortable truth for those priests, was he is omnipotent, and they say that gravity, let's say, is the force which governs the large scale structure, and I am standing and I am walking on this earth because the gravity is there. So then why can't he break it? He is omnipotent and he can break it whenever he wants to. تو اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. تو اس لیے یہ بھی ایک ہیریسی تھی کمٹ کرنا آج سے 700 سال پہلے, اگر آپ یہ کہیں کہ نیچر فالوز لاز.
because they thought this statement is the denial of the very fact that God is omnipotent. So there is this book by Stephen Hawking and Leonard Maldino, The Grand Design, and I'll just read a few lines for you. The Greeks' Christian successors rejected the idea that the universe is governed by indifferent natural law. They also rejected the idea that humans do not hold a privileged place within that universe. And though the medieval period had no single coherent philosophical system, a common theme was that the universe is God's dollhouse, and religion a far worthier study than a phenomena of nature. Indeed, in 1277, Bishop Tampier of Paris, acting on the instructions of Pope John XXI, published a list of 219 errors or heresies that were to be condemned. Among the heresies was the idea that nature follows laws, because this conflicts with God's omnipotence. اب آگے اسٹیفن ہاکنگ ہیں تو وہ آئرونیکل ہو جاتے ہیں. Interestingly, Pope John was killed by the effects of the law of gravity a few months later when the roof of his palace fell on him. So the point is کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ایک perennial conflict ہے. ایک آپ کی spiritual مسئلہ ہے, you are inherently insecure. If I can quote Jean-Paul Sartre, who was a great French philosopher, so he said that there is a God-shaped hole in the human mind, and he was referring to this inherent insecurity in our mind. We are inherently insecure. What is going to happen tomorrow? We don't know. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر بشیر شاہ صاحب, جو سائیکالوجسٹ ہیں اور انہوں نے کلینکل سائیکالوجی میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اور ایک جانے مانے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں. تو ہم ان سے اپنے آغاز کرتے ہیں اور بشیر صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ 5 سے 7 منٹ میں اپنی گفتگو کو آپ سم اپ کیجیے گا تاکہ ہم جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ اچھے طریقے سے کر پائیں. اور بالکل جی آپ آغاز کیجیے. حضرت انسان نے یہ معاملات کرنے جب یہ مذہبی سوچ حاوی ہوئی خاص طور پہ گریکس اینٹیکویٹی میں, میں نے کہا کہ جیسے وہاں فلاسفرس تھے جو ایسے تھے کہ جو اپنے وہاں کے جو گاڈس تھے اور ڈیمی گاڈس تھے گریک ایرا کے, ان کو نہیں مانتے تھے بھی, ایسے بھی تھے. اور ایسے بھی تھے کہ جو ہائبرڈ تھے مانتے بھی تھے, جیسے ارسٹوٹل جو ہے وہ جو اپولو کا جو ٹیمپل ہے اس کو وہ بہت ہی مانتا تھا وہ. لیکن یہ جو ایوولوشن ہوئی میڈیول ایرا میں, اس میں پھر ہمیں فلاسفرس کی اٹیمپٹس نظر آتی ہیں. جیسے لائبنیز نے اٹیمپٹ کی, اس نے کہا یہ موناڈز ہیں, یہ جو آپ کا جو جیسے فزکس میں ایٹمز ہیں, تو یہ جو سوچ, شعور, احساس, فیلنگز جو ہیں, ان کو یہ بنی ہیں موناڈ سے. اب وہ یہ کہیں سے تو یہ آئی ہوں گی, تو دیر از اے گورننگ موناڈ اینڈ دیٹ از obviously the omnipotent God. اسی طرح وہ جو کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ والے سوچنے والے تھے, انہوں نے بھی کہا دیر از اے فرسٹ کاز, obviously کہیں سے تو یہ شروعات ہوئی, اینڈ گاڈ از دا انمووڈ موور, ایسا حرکت دینے والا جو خود حرکت میں نہیں ہے. اسی لیے اس کو ہم پھر اومنیپوٹنٹ بھی کہیں گے, اس کو گاڈ بھی کہیں گے. لیکن سردار صاحب نے جو خاص طور پہ اس میں جو اسپرچویلٹی کا اینگل دیا ہے, تبھی ہم کہیں گے کہ آپ ہارمونائز کیسے کریں گے اس ساری اس کو. تو بہت سے یہاں مسٹکس ہیں, بھگوان شری راجنیش, ایک بڑی لیس نون ایک مسلمان بھی ہیں امجد علی خان, یورپ میں وہ کوائٹ پاپولر ہیں. اب ان لوگوں کا یوں ہے کہ آپ کہیں بھی کسی سوچ کو اسٹیگننٹ یا جامد نہیں آپ سمجھ سکتے. اٹ از ان دا فلوئڈ فارم, یہ راک نہیں ہے, یہ بہتا ہوا پانی ہے. تو آپ کسی بھی سوچ کے اندر جیسے آپ اس کو, سو دس spirituality has to do something with the feeling of the individual, and feeling is the first thing جس سے ہم رسپونڈ کرتے ہیں تمام ان کمنگ اسٹیمولیشن. جب ہم ان جو سنسیشن ہے ہماری, جب سے ہم دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں, چکھ رہے ہیں یا چھو رہے ہیں, اس کو جب ہم نام دے دیتے ہیں تو دیٹ از دا سنسیشن
جب اس کے اوپر جیسے ہم اس کو کیٹیگرائز کر دیتے ہیں تو وہ پھر ہمارا پرسیپشن کر کے. لیکن ہاؤ ٹو بی، اب میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں خود مارکسسٹ اورینٹیشن رکھتا ہوں، یعنی جو مٹیریلسٹک جو سائڈ ہے اس سے وہ میری والی تعبیر وہ ہے دنیا کی. لیکن میں اگر میں کہوں کہ جی جو صوفی مسٹک ہے وہ آپ کو انر بیلنس یا انر ہارمنی نہیں دیتا، اگر میں اس کو ایکسیپٹ نہ کروں تو پھر میں خود کو سائیکالوجسٹ نہ کہوں. اب وہ جو ہارمنی ہے وہ مثال کے طور پہ جیسے آپ اکٹھ کرتے ہیں، مل کے کچھ کرتے ہیں، وہ زیادہ ہارمونیس ہے. آپ میوزک نوٹ جو بیلنس کے ساتھ ہیں وہ بھی آپ کو ایک طرح کا انر بیلنس دیتی. آپ کوئی اچھا عمل کرتے ہیں، نیکی کا کوئی پن کا کام کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو انر بیلنس دیتا ہے. اب دس از سم تھنگ which we can call spirituality. اور اگر ہم جان لیتے ہیں کہ یہ whatever is there in the universe and why it is there and یہ اب آگے کس طرف جا رہا ہے. سائنس میں تو ریولیوشن کی اتنی لمبی چین ہے. میرے ساتھ فزسسٹ بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ اس اینگل سے آپ کو بتائیں گے. لیکن ابھی مثال کے طور پہ ریسنٹلی میری انفارمیشن غلط ہو سکتی ہے کہ ایک تھیوری تھی کہ جی جو یونیورس ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، ایکسپینشن ہو رہی ہے اس کی. لیکن ابھی کچھ ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگ اس کو اب کانفلکٹ کر رہے ہیں کہ ایکسپینشن Sorry, it was not a theory, it was observation. آبزرویشن چلیں سوری کیونکہ وہ زیادہ فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. سو پوائنٹ میرا یوں ہے کہ اگر ہم ہاؤ وی ریلیٹ اوور سیلف ود دا یونیورس in the first place, and how we are getting this feeling of inner harmony in response to a chaotic world. In response to what? A chaotic world. Chaos. There is chaos in the world. ہم اس کے اندر ایک میکینیکل پیٹرن تلاش کرنے کی کوشش میں ہمیشہ ہی ہیں تاکہ ہم چیزوں کو ایکسپلین کر سکیں. اور کچھ تو کہتے ہیں کہ جناب آپ اس کو کوئی سیٹ پیٹرن کیوں ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ سیٹ پیٹرن تو ہے ہی نہیں. جب ایک چیز ہے ہی نہیں، لیٹس سے دیٹ کہ وہ بیلنس نہیں ہے، وہ توازن نہیں ہے، وہ پروپورشن نہیں ہے، سو واٹ یو آر لوکنگ فار. سو یہ ان کو لیبل کرنے کے بجائے میں نے تھوڑا سا ٹرائی کیا کہ پروسیس کے اندر جایا جائے. اگر میرے پاس 2-1 منٹ ہے تو میں مزید چلے جسٹ 1 منٹ بہت. میں نے کہا نا کہ سبجیکٹ تو ایسا ہے کہ یہ 5-6 منٹ کی کر کے بات. دیکھیں when you see things in function, that determines their place. جب وہ اسٹیگنیشن کی فارم میں ہوتی ہیں آپ ان کو ریٹ نہیں کر سکتے کہ ویئر دے آر. اب تھنک دیٹ کہ دس دا فیلنگس پارٹ، دا کانشیسنس پارٹ از دا فنکشن. So how you are feeling, how you are relating yourself with the surrounding world, which is chaotic in nature. میں اس کو chaotic کہہ رہا ہوں، سب لوگ اس کو chaotic کہتے ہیں. And that is this thing کہ how we relate with the material world. اور ہم یہ کہیں کہ جناب ہم نے اتنے سال گزر گئے، اب ہم نے فائنڈنگ کر لی، اب now this is the final part of us، اور اس سے آگے بیونڈ کچھ نہیں. تو یہ سبجیکٹ جو ہے یہ کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا، یہ سبجیکٹ جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور لوگ اسپیکولیشن کرتے رہیں گے، ٹو اینڈ فرو چلے گا. اینٹیکوٹی میں بہت سے لوگوں کا یہ تھا کہ ناؤ دس از دا فائنل تھنگ، آگے نہیں جائے، ہم یہاں تک آ گئے. تو دا پروسیس آف ایوولوشن اینڈ اٹس ریلیٹڈنس ود دا material world, with the universe, from unknown to known، یہ جاری رہے گی. یہ بہت شکریہ. میں یہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب چونکہ ایک سائیکالوجسٹ ہیں تو انہوں نے انسان کی جو اندرونی کائنات ہے، ذہن کی کائنات ہے، اس کو اور بیرونی کائنات کو جکسٹاپوز کر کے ہمارے سامنے کچھ باتیں کی، اظہار خیال کیا. تو انسان شروع سے ہی کائنات پہ اور اپنے وجود پہ غور کرتا ہے، اور کائنات پہ کیا وہ خود بھی کائنات کا ایک حصہ ہی ہے. غالب نے کہا تھا نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا
تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو انسان کی جو نفسی کمزوریاں ہیں، مختلف سائیکالوجسٹ فزسسٹ نے مختلف طرح کی باتیں کی ہیں. اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو کہ بنیادی طور پہ ثابت نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے کوئی نہ کوئی پرپز ضرور انسان کے لیے ادا کیا ہے، کوئی یوٹیلیٹی ان کی ضرور تھی. تو مختلف نقطہ نظر سے دیکھنے کی بات ہے. کیا ہے مقصد تحریر ہے، مصنف کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے؟ کیا وہ کوئی سائنٹیفک انداز سے کسی چیز کو پروو کرنا چاہ رہا ہے، یا وہ یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ جو صدیوں سے انسان کی سائیکی میں چیزیں چلی آ رہی ہیں اور جو کائنات ہے اس کے پیچھے جو کار فرما اصول ہیں یا قوانین ہیں، ان میں ایک مطابقت ہے، اور اس مطابقت کے ساتھ اگر ہم خود کو اس مطابقت میں ڈھال لیتے ہیں تو وی آر ایٹ پیس. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم سب جڑے ہوئے روحانی لوگ کہتے ہیں، اسپرچل لوگ کہتے ہیں. تو سائنس بھی ہمیں ایک اور لیول پہ یہ بتاتی ہے کہ وی آر آل کنیکٹڈ. ہم ہی ستاروں کی مٹی سے ہی بنے ہوئے لوگ ہیں، ہم ہی ستارے ہیں، یہ ستارے ہم ہی ہیں. تو اب میرے ساتھ موجود ہیں جناب ادریس آزاد صاحب. میں ادریس آزاد صاحب کو جانتا ہوں، یہ اپنا تفصیلی تعارف خود کرائیں گے. یہ جو کوانٹم فزکس ہے، یہ فزکس کے طرح کے کاسمولوجی، اس پہ بڑی ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی اردو زبان میں بڑے دلچسپ انداز سے لکھتے رہے ہیں، اور میرے خیال سے کم لوگ ہی اس وقت لکھ رہے تھے. تو ادریس آزاد صاحب نے بھی یہ کتاب بہت مطالعہ کی ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ ان کا نقطہ نظر بھی بڑا دلچسپ ہوگا. اور مکالمے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مقصد اتفاق نہیں ہوتا بلکہ مکالمے کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. تو ادریس آزاد صاحب، آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنا کتاب کے بارے میں نقطہ نظر میں اس میں جو باتیں کی گئی ہیں ان پر اپنا رائے خیال کیجیے. بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے. سردار صاحب کی یہ کتاب جو فزکس اینڈ صوفی کاسمالوجی کے نام سے امریکہ میں شائع ہوئی ہے، اور سردار صاحب جان ہاپکنز یونیورسٹی میں ایسی ہی موضوعات پہ لیکچرز بھی دے چکے ہیں، اور امریکہ کے کچھ اسکالرز نے اس پر گفتگو بھی کی ہے. یہ ان چند کتابوں میں سے ہے جو ساؤتھ ایشیا میں فلاسفیکل اسپرچویلٹی پر لکھی گئی. اس میں سب سے بڑی اور مشہور کتاب علامہ اقبال کی کتاب ہے، دی کنسٹرکشن آف ریلیجس آرٹ ان اسلام. اگرچہ وہ ساری تو سائنس ورسز اسپرچویلٹی نہیں ہے، وہ فلاسفی پلس سائنس پلس اسپرچویلٹی ہے. سردار صاحب کی کتاب سائنس ورسز اسپرچویلٹی. اس طرح کی ایک اور کتاب بڑی اچھی اور بہت ہی کام کی ہے ڈاکٹر عبدالودود کی، فینومینا آف نیچر اینڈ قرآن. مگر اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ وہ اسلام کو جیسے ثابت کرنے والی کتابیں ہوتی ہیں، اسلام اور سائنس کے نام سے بہت سی کتابیں لکھتی ہیں، اس کا بھی بیک گراؤنڈ اس طرح کا ہے. اور سردار صاحب کی کتاب اس لسٹ میں بھی مل رہا ہے. یونیک اس لیے ہے کہ سردار صاحب کا لہجہ ٹورڈز اسلام بہت خشک ہے، اور اگر کوئی ایسا مسلم اس کو پڑھ رہا ہو جو مولوی ہو تو سردار صاحب کو اس وجہ سے ناپسند کرے گا کہ سردار صاحب نے محمد لکھا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا، کسی بھی بڑے نام کے ساتھ حضرت نہیں لکھا. اور خشک اس طرح سے بھی ہے کہ جو ٹریٹمنٹ ہے سائنٹزم کی مذہب کے لیے، وہ ٹریٹمنٹ بھی انہوں نے، یعنی اسلام کو ایک طرح سے آڑے ہاتھوں لیے رکھا ہے کتاب. اور اس وجہ سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے سردار صاحب کی انٹینشن جو ہے وہ کہیں اسلام کو سائنس کی مدد سے کچھ ثابت کرنے کا چکر ہے. دوسری بات جو اس کتاب کی میری نظر میں بہت یونیک ہے وہ یہ ہے کہ یہ فزکس اور میٹا فزکس کے درمیان تو ریکنسیلیشن کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ ریشنلزم اور میٹا فزکس کے درمیان ریکنسیلیشن کی کوشش کو ڈسکریج کرتی ہے. یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں دو گفتگویں جو میں نے سنی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ایک بات جو فلسفی میں بڑی کانکریٹ ٹروتھ ہے وہ ہمارے سامنے رہے. یونان میں دو طبقے تھے، ایک جو امپیریسسٹ تھے اور جو دوسرے جو ریشنلسٹ تھے. جو ریشنلسٹ تھے وہ کہتے تھے کہ امپیریسسٹ غلط ہے،
टोटली। एम्पिरिसिस्ट वो होता है जो साइंस में दिलचस्पी रखता है और हवा से खमसा के जरिए छूकर, सूंघकर, चखकर, ऑब्जर्वेशन, उसको हवा से ऑब्जर्वेशन की टूल हवा से खमसा है तो वो ऑब्जर्व करता है। और इसलिए प्लेटो का ये कहना था कि दे आर इंजीरियस टू द सोसाइटी। डेमोक्रिटस जो ऐसा ही एक एम्पिरिसिस्ट था, उसके बारे में प्लेटो ने जगह जगह ये लिखा कि बर्न द बुक्स ऑफ डेमोक्रिटस। उनका मोटिव ये था कि जो एम्पिरिकल नॉलेज है ये ट्रू नहीं होता,